بالکل اعتراضات کیے تھے جام صاحب نے، اور ہم جو ہیں ڈے اینڈ نائٹ ہم نے بات کی، مذاکرات کیے سی ایم صاحب فراز بھٹی صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے ہم کو کمٹ کیا ہوا ہے، جو اومیٹڈ اسکیمز تھے ہمارے وہ بھرپور طریقے سے واپس ایڈجسٹ کریں گے ہم کو۔ 8-10 دن سعودی عربیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اسی میں تھوڑا سا لیزون اور کمیونیکیشن جو تھا رہ گیا تھا، بٹ میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم صاحب جام صاحب کی باتیں کو کنسیڈریشن میں لیے ہوں گے۔ ان کا ایک واسطہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور ہم بھی ایک ان کے کولیشن کے حصے ہیں، تو ایز سی ایم، سب کے سی ایم، پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے بھی، تو ان کے ساتھ میں نے گزارش بھی کی اور انہوں نے بات مانی بھی، جو میٹنگز اور مذاکرات ہوئے وہ پھل دکھائیں سر، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے ذرائع سے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، دیکھیں وہ سی ایم ہے، وہ اپنے علاقے میں لے کے گئے ہوں گے، اس کے اوپر میں ان کا حق ہے، میں بولتا ہوں ان کا علاقہ ہے، ادھر کے بھی لوگ ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیں گے اسکیمز، ہم لیں گے، کیوں نہیں، اریگیشن کے ہوں، ڈیمز ہوں، ہم بھی لیں گے اسکیمز، ایسی بات نہیں، ہم بھی اس کولیشن کے حصے ایکس سی ایم ہے، اور سب کے ساتھ واسطہ بھی ہے، فیڈرل منسٹر بھی ہے اس وقت، تو خدا نخواستہ ایسی یہ حالات نہیں ہیں ابھی تک، جب وہ حالات آئیں گے خدا نخواستہ تو پھر میں آپ کو بولوں گا کہ آئیں جی روڈ پہ احتجاج کریں، خدا نخواستہ ایسی بات ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ سے یہ رویہ نہیں ہے ابھی تک۔ سر پچھلے دن جب بھی سی ایم آتا ہے بلوچستان میں تو لوگ جو ہیں، اقتدار ہے، سیٹ ہے، بڑی سیٹ ہے، تو لوگوں کی نظریں ہیں اس پہ، ہم شور جیسے سب کی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ حال فی الحال ایسی کوئی بات ہے، اور یہ جو چینج اور تبدیلی کی باتیں یہ میرے خیال سے بے بنیاد ہیں، ابھی تک تو ایسی بات کہ بے بنیاد ہیں، اور ایسے چینج اور تبدیلی کی کوئی بات نہیں۔ نے بجٹ کے دوران ہی یہی بات اپنے بجٹ اسپیچ میں دیا تھا کہ 2 محکمے بڑے ہمارے اہمیت والے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، نسل کو بنا بھی سکتی ہے، نسل کو برباد بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں محکمے، اس کے اوپر فل فوکس ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈی ایوولوشن آف پاور، لوکل گورنمنٹ 100% نہیں، مگر جیسے پرانے دور میں ایکسپیریمنٹ ہوا لوکل باڈیز اور ڈی ایوولوشن آف پاور کے ساتھ، اسی طرح کا کوئی فارمولا، اسی طرح کا کوئی میکانزم، ذمہ داران ہو، اور لوکل مسئلے لوکل سطح پہ پہلے حل ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہمارے مسئلے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ڈائریکٹ پروونشل گورنمنٹ حل کرتی ہے، تو ایک چین ہونا چاہیے، ایک ہائرارکی ہونا چاہیے، جہاں لوکل ہمارے جو ادارے ہیں یا لوکل سیٹ اپ ہے وہ ٹیکل کریں پہلے، پروونشل گورنمنٹ ہر چیز پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر پائی، تو باہر ملک میں کافی مختلف قسم کے فارمولا بھی ہیں، ڈائنامکس بھی ہیں، میکانزمز بھی ہیں، جہاں اونرشپ آن دا گراؤنڈ اس کے اوپر بڑا کام کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں، اور جی شروع سے میں نے کہا ہے ہم بھی خود بڑا کام کیا ہے نوجوان طبقے کے اوپر، ایک ہمارا آرگنائزیشن ابھی بھی چلا آ رہا ہے، پاکستان نوجوان اتحاد، اس کے اوپر یوتھ کے ساتھ جتنا بھی انٹریکشن ہو، جتنا بھی ڈائلاگ کھلے، میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے بہتر ہوگا، ان کو کلٹیویٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات کرنا پڑے گا، لیکن تربیت جو ہے بڑی ایک اہم چیز ہے، ہمارے پاس ہاتھ میں 4 ڈگری ہو سکتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، اور تربیت جو ہے دینی چاہیے ہماری یوتھ، اچھی تربیت۔ ایم او یو بھی سائن کیا گیا ہے، پرسوں جو ہیں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، منسٹر آف کامرس جام صاحب کے ساتھ، اور جو پوری ٹیم جو تھی، انہوں نے
باقاعدہ ایک MOU سائن کیا ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. یہ خوش آئند چیز ہے. میں تو یہی اسمبلی میں بھی میں نے یہی کہا ہمارا گزر سفر ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, فارمنگ ہے, پورے نصیر آباد بیلٹ میں, لسبیلا میں, خوزدار میں. تو یہ تو چیزیں بڑی خوش آئند ہے, بڑی فائدے مند چیزیں ہیں فارمر کے لیے. اور میں یہی کہتا رہا ہوں کہ جب تک دیکھیں ہر ملک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر ملک آپ تاریخ اٹھا لیں تو ہر ملک کے اندر ایک ایگریکلچر ریولوشن آئے, گرین ریولوشن آئے. ہمارے 60s میں ایوب خان کے دور میں گرین ریولوشن آئے. ایگریکلچر اور ایگریرین پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ہولسٹک اور کنسسٹنٹ ایگریرین پالیسی کا دیکھ لیں آپ, فرانس یورپ دیکھ لیں. ہر ملک کا جو بنیاد ہے وہ فارمنگ. انڈسٹریز کے اوپر بالکل ہاتھ رکھنا چاہیے, سبسڈیز دینی چاہیے جو جیسے سسٹم چلا آ رہا ہے, مگر بنیاد ہمارا ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, اس کے اوپر بڑا فوکس ہونا چاہیے. ایک کنسسٹنٹ پالیسی فرام دا ٹاپ 10 15 20 سالوں کے لیے, جیسے چائنا میں تھا. آپ چائنا کا ماڈل اٹھا کے لے لیں, پورا ایگریرین سوسائٹی ابھی انڈسٹریز کی طرف. جب آپ کا بنیاد ٹھیک ہو تو عمارت پھر آپ کی صحیح بنتی ہے. تو یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے. اینڈ وداؤٹ دس پالیسی, ایگریرین پالیسی, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ترقی کر سکتے. اور بلوچستان ایک واسٹ بڑی جگہ ہے. اٹ میکس اپ 48% آف پاکستان. انویسٹمنٹ شوڈ بی براٹ ان, ہر لیول کا انویسٹمنٹ, جیسے مائننگ میں ہے, ایگریکلچر میں بھی ویسی انویسٹمنٹ, ویسی تجارت, ویسی چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. روز ضلع انتظامیہ کی جانب سے بیرا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. دیکھیں آپ نے 2-3 سوال کیے میرے خیال سے. پہلے تو آپ نے کیا ہے فنڈ کے اوپر کتنا فنڈ ریلیز ہوا یا نہیں, کھلی کچہری کا. سوری, دیکھیں ہم نے کھلی کچہری ساتھ رکھا. ہماری جو ٹیم ہے, میرا صاحبہ اینڈ دا ریسٹ فرام پولیس, میرا صاحبہ, نوید صاحب ہیں, AC, ADCG, بڑا جب میں نے یہ بات کہی تو بڑے انٹرسٹڈ تھے, بڑا انہوں نے خود ہی انیشیٹو لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر انٹرسٹڈ اور یہ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ. تو بہت ایک میں خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کوآپریٹ کیا اور یہ رکھا. اور میں بھی اس کھلی کچہری میں نے شرکت کی, میں آیا. اچھا, کافی مسئلے مسائل تھے. دیکھیں جب فرسٹ چیز جب بھی شروعات یا تعمیر ہوتی ہے کسی چیز کی تو مسئلے مسائل چیزیں آف ہو سکتی ہیں. اسپیکر نہیں تھا یا کیا نہیں تھا, وہ ایک چھوٹی باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. ریگارڈنگ میں نے اس دن بھی بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم پلس لے سکتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ کیا حقیقت کری ہم نے نہیں رکھا ہوا ہے. ہم چاہتے اور ہم نے یہی پلان رکھے کہ ہر مہینہ انشاءاللہ ہم کھلی کچہری رکھیں گے. جب بھی میں دورہ کروں گا کہ انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہم کھلی کچہری رکھیں گے. ٹوٹل ڈپارٹمنٹس, ٹوٹل ذمہ داران ہمارے لوکل باڈیز کے, ہمارا انتظامیہ, پولیس, میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, اس میں شرکت کریں اور انشاءاللہ ہر مہینہ یہ رکھیں گے. دیکھیں اٹس اے پروسیس. ہم ابھی ساری چیزیں اس دن بھی میرا صاحبہ نے, DC صاحبہ نے پورا لکھا, رپورٹ بنایا, اس کے اوپر ہم میٹنگ رکھیں گے. پھر اس کے بعد ایک پروسیس اور میکنزم بنائیں گے کہ پرائیورٹی وائز کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے, کون سی چیز پرٹیننٹ ہے, کون سی چیز آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے یا آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اس حساب سے ہم انشاءاللہ ٹیکل کریں گے ہر چیز کو. سر دوسری چیز آپ نے کہا, دوسرا سوال کیا تھا؟ $400 ملین جو پڑے ہوئے تھے, 400 ملین, وہ انشاءاللہ اسی چند مہینے میں ریلیز ہوں گے. دس از فار فلڈ ریہیبلیٹیشن, ڈیزاسٹر پرون ہٹ ایریاز, اس میں لسبیلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب CM صاحب سے بات کی تھی اور جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا اسمبلی میں, بلکہ آنریبل ہاؤس, ادھر انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ابھی جا کے یہ مٹیریلائز ہوں گے یہ پیسے. تو انشاءاللہ ہم جتنا بھی رپورٹ اور ڈیٹا ہے میرے خیال سے کہ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے, کتنی کی زمینیں گئی ہیں, تو ڈیٹا وائز ہم لے کے یہ ہم رکھیں گے CM صاحب کے سامنے. اینڈ امید ہے CM صاحب رسپانس بھی دیں گے اور عمل کریں گے اس بات میں. تو کافی چیزیں ہماری رہ گئی ہیں.
کافی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیڈز بھی یہی کا شکایت کر رہے تھے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. میں یہ نوٹ کرتا جاؤں گا فار ایچ ڈپارٹمنٹ, اور یہ انشاءاللہ میں ہمارے لسبیلا میں جو ویکنسیز ہیں پہلے حق بنتا ہے لسبیلا کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر دوسرے یا باہر کے لوگ آئے ہیں وہ بھی بلوچستانی کو کا حق کوئی کھایا یا مارا ہے, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں. یہ تو ہو رہا ہے, ابھی آپ نے بتایا نا, ابھی آپ نے بتایا, تو اس کے اوپر ہم بالکل عمل کریں گے. ہم انفارمیشن لے کے جو لوگ بھی جو آئیں باہر کے لوگ ہیں اس کے اوپر بالکل کارروائی کریں گے. دیکھیں گے سر محکمہ کہ جام صاحب نے احکامات جاری کیے کہ فوری طور پہ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کو ہم لیٹر لکھیں. انہوں نے بھی ایز اے فیڈرل منسٹر لکھا, اور میں سمجھتا ہوں اس کا ہمارا صاحبہ بھی جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے بھی پری ایمپٹیولی مانسون سیزن سے پہلے ہی انہوں نے لکھا ہوا لیٹر ان کو کہ پلیز جو کچھ سامان ہے یا کوئی چیزیں ہیں جو فوری طور پہ پہلے ہی مل سکیں تو وہ بہتر ہو, کیونکہ ایٹ دا ٹائم جب یہ ڈیزاسٹر, یہ سیلاب کریلا جب آتا ہے پھر جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. کہ میں نے یہی کہا حلف اٹھانے کے بعد, ٹھیک ہے, لوگ موجود تھے, آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے نہیں پتہ, میں نے پہلی چیز یہ بات کی کہ مہربانی کر کے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے پل ہیں فرام بابا بلوچستان ہب ہماری ایک انٹری پوائنٹ ہے فرام بلوچستان ٹو سندھ ٹو بلوچستان, لوگ آتے جاتے ہیں, باہر کے لوگ آتے ہیں, اور یہ 2 سال سے ایسے پڑا ہوا ہے. میں نے سی ایم صاحب کو الگ ریکویسٹ کیا ہے, میں نے آن دا فلور آف دس آنریبل ہاؤس آف دا آنریبل ہاؤس ادھر بھی میں نے جی یہ ریکویسٹ رکھا, مہربانی کر کے کام جلدی کریں. واپس سیلاب آئے گا, واپس یہ ٹوٹ کے چلے جائے گا, اور یہ کام جو ہے نا ادھورا رہ جائے گا. پلیز سیریسلی لیں. میں نے اچھا ابھی عمیرہ صاحبہ نے کہا کہ لیٹر بھی لکھا ہے انہوں نے این ایچ اے کو, رائٹ, تو ہم اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں. اور جب تک یہ چیزیں پل اور راستے ڈائیورژنس ٹھیک نہیں ہوں گے, جی ہمارے ایکسیڈنٹس آپ کے سامنے, جی اس بیچ کے بعد کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, فرام پولیس ٹو ہمارے لوکلز. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جی ایک گاڑی کٹی ہو رہی ہے یا لگ رہے ہیں, یا یہ ایک بڑا خطرناک راستہ ہے, روٹ ہے. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور میں واپس یہ بات کروں گا. اچھا آپ نے مجھے یاد دلایا, یہ واپس اس کے اوپر ہم نے بات کی. نوید صاحب ایس پی صاحب جو ہیں بالکل جتنا بھی ہمارا ادھر پہنچ ہے ہم فل کوشش کریں گے کہ ان کو شہدا ڈکلیئر کریں, کیونکہ دے ور آن ڈیوٹی, اور ان کے ساتھ بڑا انفارچونیٹ ٹریجک ایونٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے. آئی جی صاحب نے بھی نوٹس لیا, اور نوید صاحب نے بڑا ایک رول پلے کیا اس میں, اور بڑی جو میں نے دیکھا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, بڑی مالکی کی ہے اور ہاتھ رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو ایز این ایس پی آئی کمینڈ ہم, بہت اچھی بات ہے, اور اپنا فورس کے اوپر مالکی کرنی چاہیے. ہی از ایس پی آف دا ایریا لائک ہی از ڈوئنگ. تو یہ بات ادھر ہوگی, ہم فل کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیرہ صاحبہ نے مجھے بریف کیا, پہلے بھی بریف کیا ہوا تھا, تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. دیکھیں ہمیرہ صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں, ہر چیز کے اوپر نظر ثانی رکھتے ہیں اور ہے. تو ڈیولائزیشن آف دس روٹ جو ہے, یہ راستہ شروع ہو گیا, ان پروسیس ہے. جب بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کام شروع کریں, میرے خیال سے اخبار میں بھی آیا ہے, میپ بن گیا, ٹینڈر بھی ہو گیا میرے خیال سے, سیکشن 4 فیز جو بھی ہے. تو بالکل ڈیولائزیشن ہونی چاہیے. بہت خطرناک روٹ ہے, ہم لگتے ہم بچ کے ایکسیڈنٹ سے اسی روٹ پہ. تو بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو.